اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ملک شام کی طرف مراجعت فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار جن کے حق میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان کے ماں باپوں اور قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں، وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے، لشکر کے آگے پیچھے بطور طلیعہ روانہ ہو کر معلوم کر لیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے۔ پس امام مہدی علیہ الرضوان عجلت و شتابی کو چھوڑ کر ملک کی خبرگیری کی غرض سے آہستگی اختیار فرمائیں گے۔ اس میں کچھ عرصہ نہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھونگھردار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے تئیں خدا کہلوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے خرق عادات ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فا را لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ جو جنت کے نام سے موسوم ہوگا۔ مخالفین کو آگ میں، موافقین کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت باغ کے مانند ہوگی، اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے پاس اشیاء خوردنی کا ایک بہت ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کی الوہیت کو تسلیم کرے گا تو اس کے لیے اس کے حکم سے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، درخت پھلدار، مویشی موٹے تازے اور شیردار ہو جائیں گے۔ جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا، اور اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے خروج کے پیشتر 2 سال تک قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ پس شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے اس کے ماں باپوں کی ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بددین لوگ بکثرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر باسبب محافظت فرشتوں کے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پس وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج داخل شہر نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کی فوج کے قریب پہنچ کر
ان سے پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے؟ وہ ان کی گفتگو کو خلاف ادب سمجھ کر قتل کرنے کا قصد کریں گے، مگر بعض ان میں کے قتل سے مانے ہوں گے اور کہیں گے کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے اور تمہارے خدا یعنی دجال نے منع کیا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ پس وہ دجال کے سامنے جا کر بیان کریں گے کہ ایک گستاخ شخص آیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دجال ان کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصہ میں آ کر کہے گا کہ اس کو آرے سے چیر دو، پس وہ آپ کے دو ٹکڑے کر کے دائیں بائیں جانب ڈال دیں گے۔ پھر دجال خود ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو تم میری خدائی پر پورا یقین کرو گے۔ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کی الوہیت کا یقین کر چکے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پس وہ ان دونوں ٹکڑوں کو جمع کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت و ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا کہ اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کی ملعونیت کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر اپنے موتا کے دین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو، پس وہ آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے مگر اس سے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ دجال شرمندہ ہو کر ان بزرگ کو اپنی دوزخ میں، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، ڈال دے گا، مگر خداوند کریم کی قدرت سے وہ آپ کے حق میں برد و سلام ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی مردہ کے زندہ کرنے پر قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی جانب روانہ ہو جائے گا قبل اس کے کہ دمشق پہنچے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان دمشق آ چکے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری و ترتیب فوج کر چکے ہوں گے اور اسباب حرب و ضرب تقسیم کرتے ہوں گے کہ مؤذن عصر کی اذان دے گا، لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے۔